علامہ نے جو شاہین کا بھی گولڈن ایگل کا بھی سمبل استعمال کیا وہ کس لیے کہ آپ کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان 5 میں ہی سما جاتی ہیں جب وہ شاہین کا سمبل آپ کو پیش کرتے ہیں وہ. اینڈ وہ سمبلس کا جو ہے اس کو جو ہے وہ علامہ uses the شاہین golden eagle as a symbol to be emulated by the young generation. He uses it as a poetic symbol which represents the 5 attributes, 5 awsaf of faqr, which are possessed by a mard darwish. So مرد درویش کیا ہے؟ A مرد درویش is a person filled with divine love, which we know as ishq. For Iqbal, unlike traditional Sufism, which takes one towards pacifism, ishq is a dynamic and a creative force. عشق جو ہے وہ آپ کو جذب نہیں ہونے دیتی بلکہ اپنے اندر جذب کرتی سارا کچھ. A force which eliminates fear, imitation, inactivity, status quo, etc. As all of these vices lead to a life of stagnation. جمود طاری کر دیتی ہیں آپ کے اوپر. For Iqbal, stagnation is death, while progressive and creative change is life. Life has to be creative for one to taste the fruit of the tree of life. Thus, the golden eagle represents a life of austere living, high ambitions, high endeavor, perpetual struggle, which leads to a development of a strong individuality or personality. Faqr is also the most outstanding attribute of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who said, Al-Faqru Fakhri, my Faqr is my pride. یہ جو ہے نا وہ علامہ بھی اس میں وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کون سی یار وہ جو ہے وہ کہتا ہے فقر مسلمانی سرمایہ. ہاں ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نخچیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری. تو یہ فقر جو ہے یہ دو اس کے ایک تو اس کے لغوی معنی ہے جس کا مطلب ہے غربت اور افلاس اور نیڈی ہونا. تو ایک فقر کے جو اس کے روحانی معنی ہے اس کے اور ہائر لیول آف میننگ ہے اس فقر از دنیا کے مال و دولت اور جاہ و مرتبے سے بے نیازی. تو علامہ نے فقر کو اس میں استعمال کیا اور اس میں آپ کو فرق بتا رہے ہیں کہ ایک فقر تو وہ ہے جب آپ وہ غربت اور افلاس میں اور ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں جا کے فقیر بن جاتے ہیں آپ مانگنے والے. تو آپ وہ ہے تو وہ تو جب آپ کے اوپر یہ کمزوری طاری ہوتی ہے تو وہ ایک شکاری کو شکار کا جو ہے وہ بنا دیتی ہے شکار، یعنی کہ کتنا کمزور کر دیتی ہے کہ جس کا چیز کا وہ شکار کرنے کے پیچھے ہوتا ہے وہ اسی کا ہی شکار ہو جاتا ہے. اور ایک فقر وہ ہے کہ جو کہ آپ کو دنیا پر حکمرانی کرنے کے حقیقت اور عبید اور ان سے وہ آشنا کرتی ہے. اس کا کیا دوسرا شعر ہے؟ ہاں، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکسیری، ایک فقر سے قوموں میں مسکینی اور دلگیری. تو ایک تو فقر وہ ہوتا ہے وہ آپ کی جو انسان مٹی کا بنا ہوا ہے نا وہ اس کو ٹرانسفارم کر دیتا ہے. It turns you into something made of gold, something valuable, ٹرانسفارم کر دیتا ہے آپ کو. ایک فقر وہ ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے اندر کمزوری اور ناتوانی اور وہ جو ہے وہ ایک افسردگی جو آپ کے اندر پیدا کرتا ہے. both these فقر اس میں علامہ کہتے ہیں کہ غریبی میں محسود امیری کہ حالت مند ہے میری فقیری، بالکل اس فقر و درویشی سے جس نے مسلمان کو سکھا دی سربزیری.
اس میں بھی وہی انہوں نے کمپیریزن ڈرا کیا ہوا. بٹ اس میں وہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ ایک فقر ہے شبیری، اس فقر میں ہے میری میراث مسلمانی سرمایہ شبیری. یہ ایک اور جگہ پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فقر ہے وہ رسول اللہ کی ملکیت ہے، ہم اس کے امانت دار ہیں. اور یہ مطلب کہ اسی کانٹیکس میں آپ اس شعر کو دیکھیں کہ جو شبیر کا جو فقر ہے وہ ان کے نانا کی میراث ہے، وہ ان کو ملی ہوئی ہے، اور وہ ہمیں جو ہے وہ میراث جو ہے ان کے ذریعے ہمیں جو ہے وہ حاصل ہو رہی، وہی ہماری میراث ہے ہمیں. یعنی کہ ہر مسلمان کے اندر فقر کی جو کوالٹیز ہیں وہ ہونی چاہیے. اینی وے، تو اس فقر کو جو ہے اس کو اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ KG سیدین نے اس کے اوپر ڈسکرائب کیا ہوا ہے، انہیں کو میں یہاں پہ وہ کوٹ کروں گا. تو وہ کہتے ہیں کہ اقبال ریجیکٹس the attitude of renunciation of the world and advocates an active way of life which would lead men to the conquest of the world of matter. He is keenly conscious of the fact that the highest aspirations of man are apt to become stifled by the weight of his material possessions, and riches often arrest the growth and expansion of the spirit. He is therefore anxious that while man is engaged in the conquest of this world, he should retain an inner attitude of detachment and superiority to his material possessions. This is faqr in the real sense. It is kind of an intellectual and emotional asceticism which does not turn away from the world as a source of evil and corruption, but uses it for the pursuit of good and worthy ends. Faqr is a shield against becoming contaminated by corruptions and temptations which confront man at every step. خدا کے پاک بندوں کو حکومت میں غلامی میں زرہ اگر کوئی محفوظ رکھتی ہے تو استغنا. In power it saves him from an attitude of arrogance. یہ جو arrogance آتا ہے نا، ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو باہر جو جن کو جو ہے یہ تو آپ کے مذہب کی پروفٹ کی ٹیچنگ ہے نا، تو یہ پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مساوات کی تعلیم ہوتی کیا ہے. One should be practicing what one preaches. So in power it saves him from an attitude of arrogance and self-intoxication. In political subjection it enables him to spurn the temptations, bribes and snares with which the ruling power tries cynically to corrupt the integrity and character of a subject people. اس کے بغیر نہیں آپ پڑھ سکتے. سو شاہین کی جو اوصاف ہیں، یعنی کہ وہ بلند پروازی اور اونچی پروان جو ہے وہ پروان کرتا ہے، وہ اڑان کرتا ہے. which means like higher goals in life, increasing levels of achievement. وہ غیرت مند ہے، کسی کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا. which means like honorable living، حرام نہیں کھانا، حلال کھانا ہے. سیلف ریلائنس، ہاتھ نہیں پہنانے، خود محنت کر کے تو اپنے مقاصد حاصل کر کے ہیں. and which means that no begging for money or ideas or even ideas of others. اپنے خود تخلیقی قوت اپنے اندر پیدا کریں، سیلف ریلائنس اپنے اندر پیدا کریں، اور پھر جو ہے وہ دوربین اور بصیرت وہ ہونی چاہیے. so he should like the person should be like، اور یہ نوجوان should be like they should be far sighted. ان کے اندر وہ visionary capability ہونی چاہیے. اور visionary capability کا مطلب یہ ہے کہ آپ you can have a better planning for the future. ایک چیز آپ کو نظر آ رہی ہے نا کہ بھی یہ حالات اس طرح جا رہے ہیں، تو آپ کو اس کو اینالائز کرنے کی، اس کے نتائج دیکھنے کی آپ میں فور سائٹ ہونی چاہیے. اگر اچھے نتائج ہیں تو اس کے لیے تگ و دو کریں، اگر آپ کو اس چیز کے کوئی برے نتائج نظر آ رہے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ اس کے لیے متبادل یا اس سے بچنے کی آپ کے اندر صلاحیت جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور یہ وہ آشیانہ نہیں بناتا،
یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ability to step out of your comfort zone of life of ease for achieving higher goals in life. یعنی کہ اگر آپ ایک جگہ پہ بیٹھ گئے نا, it's like getting out of your comfort zone. اس میں سے نکلیں گے تو آگے بڑھیں گے. اگر ایک جگہ کے اوپر ہی آپ نے کہا کہ بھی اب اس سے آگے نہیں آ, تو پھر آپ ہی اسٹیٹس کو میں آپ چلے گئے. اور اسٹیٹس کو اقبال کہتے ہیں وہ تو انسان کے لیے موت ہے. اور پھر یہ جو ہے یہ خلوت پسند شہین ہے, وہ اکیلا رہتا ہے. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ علامہ کہ یہ جو ہے یہ سولیٹیوڈ پسند کرتا ہے, وہ لیوز الون. تو یہ چیز جو سمبلائز کر رہا ہے اسے, یا جو اسے بتانا چاہ رہے ہیں کہ اٹ سمبلائزز کریٹیوٹی آف تھاٹ, کیونکہ آل کریٹیوٹی آف تھاٹ ٹیکس پلیس ان مومنٹس آف سولیٹیوڈ. اکیلے بیٹھتے ہیں تو آپ کے اندر وہ کریٹیو تھاٹ آتا ہے, آئیڈیا آتا ہے, پھر آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. لیکن آپ نے اس خلوت پسندی کو آپ نے یہ مسٹیک نہیں کرنا کہ آپ دنیا چھوڑ کے تو جو ہے وہ بیٹھ گئے ہیں. یہ کسی صورت میں جو ہے وہ اسلام کے اور اقبال کی تھنکنگ میں نہیں ہے کہ آپ دنیا سے کٹ جائیں, اور نہ ہی ہمارے پروفٹ دنیا سے کٹے تھے, لیکن انہوں نے دنیا کی تعمیر کی تھی. سو علامہ یہاں پر یہ خلوت پسندی میں سولیٹیوڈ کے اندر رسول اللہ کی مثال دیتے ہیں کہ در شبستان ہرا خلوت گزید, قوم وہ آئین وہ حکومت آفرید. کہ انہوں نے جو بھی میڈیٹیشن کی تھی غار ہرا میں بیٹھ کر, تو انہوں نے ایک نئی قوم, ایک نیا آئین اور ایک نئی حکومت وہ پیدا کی تھی. اور اس کے بعد وہ کبھی میڈیٹیشن میں نہیں گئے. وہ اس کے بعد بتائیں, اس کے بعد کوئی غار ہرا میں پھر گئے تھے کبھی بھی نہیں گئے. انہوں نے جو کچھ کیا آ کے وہ دنیا کے اندر وہ ایک وہ معاشرہ اور انسانیت کے لیے انہوں نے کیا. سو اس کو اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ اس کے اوپر ہم وہ ختم کریں گے کہ علامہ نے یہ سارا کی سارے اوصاف جو ہیں وہ اس نظم شہین نے انہوں نے سبو دیے انہوں نے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ کیا میں نے اس خاک داں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانا, بیاباں کی خلوت خوش آتی ہے مجھ کو, ازل سے ہے فطرت میری راہبانہ, نہ باد بہاری نہ گلچی نہ بلبل نہ بیماری نغمہ عاشقانہ, خیابانیوں سے ہے پرہیز لازم, ادائیں ہیں ان کی بہت دل برانہ, ہوائے بیاباں سے ہوتی ہے کاری, جواں مرد کی ضربت غازیانہ, حماموں کبوتر کا بھوکا نہیں میں, کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ, جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ, یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا, میرا نیل گوں آسماں بے کرانہ, پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں, کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ. تو آپ یہ دیکھیں جو کچھ بھی آپ نے پیچھے پڑھا ہے نا, یہ ساری صفتیں یہ اسی نظم میں جو ہیں وہ علامہ نے جو ہے وہ بیان کی ہیں. اور اس کے ساتھ ہی آپ یہ دیکھیں کہ یہی ہے لیڈرشپ کی, اس وقت اسی ہی لیڈرشپ کی ضرورت ہے, جو کہ بک گیا تو اس نے خود بکا تو اس نے قوم کو بیچ دیا. اور یہ بھی علامہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ نوجوان سے خطاب کرتے ہیں کہ خدا پر ایمان ہونا اور دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا, پڑھنا لا الہ الا اللہ اور قوم کے ساتھ غداری کرنا اور بک جانا, تو پھر یہ کہاں سے ایمان ہے؟ تو دس از ناٹ, اٹس لائک اے وربل ایکسیپٹنس ہے آپ کا, منافقانہ ہمارا طرز عمل ہے. تو مسلمان ہونا جو ہے وہ عمل کے بغیر نہیں ہو سکتے. اٹ از ناٹ پاسبل کہ آپ وہ کہیں کچھ پھر اس کے برعکس جا کے آپ وہ کام کریں اور پھر آپ کلیم کریں کہ میں تو مسلمان. سو اللہ کرے کہ ہمیں جو ہے وہ
آپ میں سے ایسے لیڈر پیدا ہوں اور جو ہے وہ اس قوم کی حالت کو بدلنے کی جو ہے وہ کوشش کریں وہ